الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں 10 چیزیں ہم نے دیکھیں جو اللہ کے نزدیک بہت سخت ہیں، جن پر جہنم کی وعید ہے، جنت سے محرومی کی بات ہے یا لعنت ہے۔ اب اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہم کچھ اور چیزیں اس مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ نمبر 11، مرد و زن کی باہمی مشابہت، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے طور طریقے اپنانا۔ جو چیز مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کا ان صفات کو اپنانا، یا جو چیزیں احکام معاملات عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، مردوں کا ان کو اپنانا، یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ چیز آج کے اس دور میں عام ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ایک تو دور ایسا آ گیا ہے کہ اب یعنی مرد اور عورتیں بھی نکاح کر سکتی ہیں، اور مرد عورت بن رہا ہے، عورتیں مرد بن رہی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ چیز اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ امام البخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اسلام میں مرد کو مردوں والے طور طریقے اپنانا چاہیے، لباس کے اعتبار سے، زینت کے اعتبار سے، یا بات چیت چلنے پھرنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے اعتبار سے، اور عورت کے لیے اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اب اگر دونوں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں، لڑکے کانوں میں بالیاں پہنیں، آج کیا ہے کان میں بالی پہننا اسلام میں نہیں ہے، عورت کا طریقہ ہے، وہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مردوں میں دے کر عید کا عورتوں کے پاس گئے اور صدقے کی ترغیب دی، تو انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اور کنگن اور اس میں سے زیورات نکال کے صدقے میں دیے۔ تو مردوں میں سے کوئی کانوں کی بالیاں نکال کے دیا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے فیشن کے نام پر کیا ہے، لڑکے بھی کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے دولہے کا سونا پہننا، آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہ بھی کیا ہے، یہ عورت کی مشابہت ہے، کیونکہ سونے کا زیور کس کے لیے ہے، صرف اور صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ریشم ہے، جو آگے جس کی اور وعید الگ سے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ لباس کے اعتبار سے یا طور طریقوں کے اعتبار سے مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ جسے بات چیت میں مردوں کی طرح عورتیں بات کریں، ٹام بوائے، اور مرد جو ہے عورتوں کی طرح نزاکت اختیار کریں، صحیح نہیں ہے۔ مرد کو مرد کی طرح رہنا چاہیے، نرمی اس میں ہو، لیکن عورتوں جیسا نہیں، اور عورتوں کو مردوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بہادر ہوں لیکن مردوں جیسی بات چیت اور ان کے اندر چال ڈھال نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کو الگ اپنا طریقہ جینے کا گزارنا چاہیے، اس کے مطابق جینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس آدمی پر جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، اور اس عورت پر جو مردوں کے لباس پہنتی ہے۔ عورت کے لیے مرد کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، اور مرد کے لیے بھی عورت کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ بچوں کو اسکول میں کوئی پروگرام ہے،
پہنا کے بھیج رہے ہیں اس کو لڑکی کے کپڑے. کیا ہے آج فلانا وہ کپڑوں کا رہتا ہے نا، الگ الگ پہن کے آتے ہیں الگ الگ کلچر کے، تو بعض اوقات اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. یا ماں باپ 4 بیٹے ہوئے، بیٹی نہیں ہو رہی، تو اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے بیٹی کے کپڑے بیٹے کو پہنا رہے ہیں، لڑکی کی طرح اس کو بنا رہے ہیں. جائز نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، آپ ہیں. آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جو صحیح نہیں ہے. لڑکے کو لڑکی کی طرح کرنا یا اسی طرح لڑکی کو لڑکا بنا دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لڑکی کو ایسے لباس پہنانا، حتیٰ کہ بڑی ہو جاتی ہیں بچیاں اور جینس پینٹ پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے. پردہ نہیں ایک الگ چیز ہے، لیکن مردوں کا لباس پہن رہی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں اب ان کے ساتھ خاص نہیں رہا، اب تم پہننا شروع کی تو خاص نہیں رہا، ورنہ ہے انہی کا. لڑکیاں آج عام طور سے لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں، بلکہ لڑکوں سے بھی زیادہ بدنما لباس آج بہت ساری لڑکیوں کا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. نمبر 12، پیشاب سے عدم احتراز. پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا، 2 قبروں کے پاس سے آپ گزرے. فقال انہما لیعذبان، آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی چیز میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے. بہت مشکل چیز تھی، نہیں ہو پاتا تھا، اور اس طرح کا کوئی بہت معاملہ بڑھا رہا ہو، عمل کے اعتبار سے، بچنے کے اعتبار سے کوئی بہت بڑی بھاری چیز نہیں تھی، مشکل چیز نہیں تھی. اما ھذا فکان لا یستتر من بولہ، یہ جو شخص ہے یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے کو بچاتا نہیں تھا. لا یستتر من بولہ واما ھذا فکان یمشی بالنمیمہ، اور یہ جو دوسرا ہے یہ لوگوں کے درمیان لوگوں میں چغل خوری کرتا پھرتا تھا. پہلا کیا کرتا تھا؟ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. آج کتنا بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، پیشاب سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں. ٹائٹ جین پینٹ پہنا ہے، بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا ہے، کھڑے ہو کے کرتا ہے اور پانی نہیں لیتا ہے، اور اسی طرح سے واپس سے اپنا پینٹ پہن لیتا ہے، پھر نماز نہیں پڑھتا ہے. تو پیشاب سے نہیں بچنا یہ قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے، اور اس کے دوسرے نتائج نماز چھوٹ جانا یہ اور ایک بڑی بلا ہے جو اور اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن پیشاب سے نہیں بچنا، اس کے بارے میں لاپرواہی برتنا، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے بدن کو اور اپنے لباس کو نہیں بچانا، یہ چیز آدمی کے لیے قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے. اگر یہ چیز کبیرہ نہیں ہوتی تو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ اس پر عذاب ہے قبر میں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فکان یمشی بالنمیمہ. چغل خوری کیا ہے؟ نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کی بات دوسرے میں بیان کرنا تاکہ دونوں میں جھگڑا واقع ہو، ایسی بات بیان کرنا جس سے دو لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو، دوری ہو، تعلق ٹوٹے، ایسی بات بیان کرنا یہ نمیمہ ہے. کہا کہ یہ آدمی لوگوں میں چغل خوری کرتا پھرتا تھا، یعنی لوگوں کو باہم لڑاتا تھا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا واجب ہے. اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. دارقطنی کی ایک روایت میں مزید یہ بات آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. پیشاب سے بچو یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور سے قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ اکثر لوگوں کو قبر کا عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے. اور آج دیکھیں گے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس چیز کے بارے میں لاپرواہ ہے کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں ہے، اور اپنی زینت کو باقی رکھنے کے لیے اچھے کپڑے پہننا ہے، ٹائٹ جینس پہننا ہے، اترتی نہیں ہو. پہننے کے لیے اس کو طاقت چاہیے، اتارنے کے لیے اس کو طاقت چاہیے. کون بولا آپ کو اس طرح سے کرنے کے لیے؟ بھائی کیوں تکلیف؟ فیشن کے نام پہ عذاب اپنے آپ کو دینا
یہ کون سی عقل مندی، اور پھر مزید یہ کہ پیشاب کا مسئلہ جو اس کا ہے اس کی وجہ سے جہنم کا اور قبر کا عذاب مولنا کتنی بری بات ہے۔ تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے جس کے بارے میں خاص طور سے نوجوان طبقہ لاپرواہ ہے، اس کے معاملے میں لاپرواہ ہے۔ نمبر 13، دنیا کے حصول کے لیے علم حاصل کرنا، دنیا کے فائدے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جو ایک علم حاصل کرے، ایسا علم جس سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا، وہ علم صرف اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے دنیا کی کچھ متاع حاصل کر لے۔ دین کا علم کیوں حاصل کریں؟ دنیا کا فائدہ اس سے اٹھا لے۔ لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہا، اس انسان کو قیامت کے دن جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیا گناہ ہے اس کا؟ اس نے دین کا علم کس لیے حاصل کیا؟ دنیا کے لیے۔ ایک آدمی آیت یاد کرے، حدیث یاد کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں بیان کروں گا، میرا بھی نام ہوگا، میں بھی لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا۔ کیا حوالے بیان کرتا، آیت نمبر، یہ چیپٹر نمبر، ورس نمبر، ہاں آدمی حوالے دیتا ہے، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، فلاں حدیث، یہ حدیث اس کا راوی ہے، ایسا پوری تفصیل اس کے پاس۔ وہ علم حاصل کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں کو ہدایت ملے، میری آخرت بنے، اللہ کا دین، اس کی مدافعت ہو، اس کا دفاع ہو، اس کی اشاعت ہو، اور اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، علم کی حفاظت ہو، اس کے لیے نہیں۔ کیوں؟ میں چمک جاؤں، لوگوں کی نگاہیں میری طرف آ جائیں، مجھ کو شہرت ملے، شہرت ملے گی، مال بھی ملے گا، پھر مجھ کو دنیا کی متاع بھی ملے گی، عہدے ملیں گے، مجھے بڑی تنخواہ والا جاب ملے گا، مجھے زیادہ تنخواہ ملے گی، مجھے زیادہ پیسہ ملے گا۔ اس کے لیے اگر آدمی کرتا ہے، ایسا علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ دین کا علم آخرت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ دین کا علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، نہ دوسری مخلوق کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے۔ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، بہت مہنگی چیز ہے، بھکاریوں کو نہیں ملتی ہے۔ اخلاص واقعی اللہ کے نزدیک جو لائق لوگ ہیں انہی کو ملتا ہے۔ اخلاص بہت قیمتی چیز ہے، تو اس لیے جو دنیا کے فقیر ہیں، دنیا کے بھکاری ہیں، ان کو اخلاص نہیں ملتا ہے۔ جو واقعی اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دنیا کا علم آدمی دنیا کی متاع کے لیے حاصل کرے، جنت کی خوشبو اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے جو اس سے آگے ہے اور زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرے 3 نیتوں سے۔ کون سی نیت ہے؟ نمبر 1، یاد رکھیں اس کو اور اپنے دل کا جائزہ لیں۔ من طلب العلم، اس لیے علماء نے کہا کہ علم سے پہلے ادب علم ہے، اگر وہ ادب نہیں ہوگا تو علم آ کے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ من طلب العلم، جو علم اس لیے حاصل کرے کہ لیماری به السفہاء، کہ کم سمجھ لوگوں کو کنفیوز کرے۔ مارا یماری، میریہ پیدا کرنا، اس کے دل میں شک شبہ پیدا کرنا، کنفیوز کرنا، اس سے حجت بازی کر کے جیتنا، لڑنا اور اس سے جیتنا، اور اس کو کیا کرنا؟ بیوقوف ثابت کرنا، جو اس اور خود عقل مند ثابت ہونا لوگوں کی نگاہ، کیسا میں نے پھنسایا، جواب بھی نہیں دے پایا۔ جو اس لیے علم حاصل کرے کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ حجت بازی کر کے ان کو کنفیوز کر دے، یا او لیباہی بہ العلماء، یا علم حاصل کر کے علماء کی ٹکر کا بنے، جیسا علماء کی عزت ہے میری بھی ہو، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں اسٹیج پہ، ہاں میری بھی لوگ ویسی تعظیم کرے جیسے علماء کی کرتے ہیں، مجھ کو بھی شیخ کہیں، ہاں مجھ کو بھی کیا کہیں؟ شیخ۔
تو اگر اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ کیا کریں، لیباہی بہ العلماء، علماء کی برابری کر کے فخر کرے، او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کریں کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف مائل کر لے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف، لوگوں کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف، لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں، پلٹ کے اس کو دیکھیں، یہ بہت زبردست، لوگ اس کی طرف دیکھیں، پلٹیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے لیے اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے سمپل بات کیا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ سوچئے، خیر کا علم حاصل کر کے بھی آدمی جہنم میں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس علم سے فائدہ اس نے نہیں اٹھایا، اس علم سے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ اس اللہ کے دین کا علم کس لیے ہے؟ کہ بندہ اللہ سے جڑے۔ وہ دین کا علم حاصل کیا، وہ علم جس سے اللہ سے جڑا جاتا ہے، اس علم کے ذریعے سے وہ کہاں جڑا؟ دنیا سے۔ اس نے مخلوق کی چاہت، عزت، دنیا، متاع اور علماء کی برابری اور فضولیات، اس کی چاہت اس نے رکھی، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث یعنی 13واں مسئلہ ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو دعوت کے میدان میں ہیں۔ دعوت کا میدان بڑا بھیانک ہے، اس میں عزت، شہرت اور دنیا کا عہدہ، دنیا کی چیزیں اس میں بہت زیادہ اپنی طرف انسان کو کھینچتی ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرنا یہ دل کو منور کرتا ہے۔ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 14، کتمان علم، علم چھپانا، حق بات چھپانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کتنے لوگ ہیں آج دیکھیے حق بات نہیں بتاتے ہیں، کبھی مفاد کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے، کسی نقصان کے ڈر کی وجہ سے، جبکہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہے۔ کسی سے مسئلہ پوچھ لیا، مولوی صاحب ہیں، اب جواب دینے کی بجائے دیکھا کہ ہماری جماعت کا مسئلہ ایسا ہے، حق بات نہیں بولے آدمی، چھپا جائے واقعی یہ حرام ہے کہ حلال ہے، کہا کہ ٹھیک ہے نہ کرے تو بہتر، لیکن واقعی اس کو معلوم ہے شرعاً کیا ہے، حرام ہے، وہ حرام ہے، نہیں بتایا اس کو۔ یا ایک چیز سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دیکھا کہ اپنے مسلک کے خلاف ہے، اپنے مسلک کا فتویٰ الگ ہے، کوئی آیا لے کر کتاب، یہ حدیث مولوی صاحب کیا ہے اس کا، ہاں ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی ٹکر پہ دوسری حدیثیں بھی ہیں، جبکہ وہ ساری ضعیف یہ جانتا ہے۔ یا کوئی مسئلہ آ کے پوچھے کہ اس بارے میں کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے، جیسے کوئی بولا بھلا آدمی کہا مولوی صاحب اس بارے میں کوئی حدیث ہے اس مسئلے میں، کہ نہیں ہے، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ حدیث ہے، ڈرتا ہے کہ اگر بتاؤں گا تو یہ عمل کرنا شروع کر دے گا، اگر بتاؤں گا تو عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح سے علم کو چھپانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بینات کو، کھلی دلیلوں کو اور ہدایت کو، جبکہ ہم نے کتاب میں ان تمام چیزوں کو کھول کے واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ جو انسان حق بات کو چھپاتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ 2 آیتیں نہیں ہوتی قرآن کی تو میں کبھی تم سے حدیث بیان نہیں کرتا۔ کون سی آیتیں؟ یہی آیتیں کہ جو لوگ ہمارے علم کو چھپا جاتے ہیں جبکہ ہم نے کتاب میں اس کو واضح کر دیا ہے تو ان پر لعنت ہے اللہ کی اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کہا میں لعنت کیسے، میرے اوپر بچوں گا میں اس سے؟
کہا کہ اگر یہ دو آیتیں نہیں ہوتی تو میں حدیث کیوں بیان کرتا بھائی؟ کیوں لوگوں کی مصیبت کو لے آدمی، ہاں اس مسئلے میں ایک حدیث آئی تم غلط ثابت ہوتے ہو، ہاں یہ چیز غلط ہے۔ جو آدمی لوگوں کی نصیحت کرتا ہے وہ آدمی کبھی سکون سے نہیں رہتا ہے۔ لوگوں کی نصیحت کے لیے علم بیان کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، حق بات خاص طور سے ایسے وقت میں بیان کرنا جبکہ سماج اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بہت مشکل کام ہے۔ کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ ہاں مگر وہ لوگ، کون لوگ ہیں جو لعنت سے محفوظ رہیں گے؟ الا الذين تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، رجوع کریں۔ نمبر 2 واصلحوا، جو بگاڑ اپنی ذات میں یا ان کے چھپانے سے پیدا ہوا اس کی اصلاح کریں، وبینوا، اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیں۔ فاولئک اتوب علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ علم چھپانا یہ کیا ہے؟ علم چھپانا یہ لعنت کا سبب ہے، خصوصاً جبکہ لوگوں کو اس کی احتیاج ہو اور اس کے سوا ان کے پاس بتانے والا کوئی اور نہ ہو۔ جیسے مثلا ایک عالم ہے، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں یہ بتائیے، اگر وہ کہے میں نہیں بتاتا فلاں بڑے عالم سے پوچھو، تو یہ علم چھپانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا عالم موجود ہے۔ اپنے سے بڑے کی طرف صحابہ بھی بھیجتے تھے کہ کوئی مسئلہ ان سے پوچھا گیا، تجھ کو بتاؤں کون صحیح بتائے گا اس بارے میں سب سے اچھا جواب، فلاں کے پاس جا۔ تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کو واقعی اس کی ضرورت ہے اس علم کی اور یہ اس کو چھپا جائے تو ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں تھیں اس کو چھپا لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لعنت کا حقدار انسان کو بنانے والی چیز ہے، کہ جس کی لوگوں کو ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ ایک رسول آنے والا تھا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر تو نہ بنو، تم پہلے انکار مت بنو اور چھپاؤ مت۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ مت اور حق کو چھپاؤ مت، جبکہ تم جانتے ہو سب کچھ۔ تو حق کو چھپانا کیا ہے؟ علم کو چھپانا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی نہ درست سنتی ہے نہ کچھ کرتی ہے اور آپ بیانات سنتے ہیں، مثلا آپ نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان آدمی کتنا اپنے گھر میں بتاتا ہے، سوچئے۔ وہ جان رہا ہے بیوی غلط کر رہی ہے، بچے غلط کر رہے ہیں، وہ جان رہا ہے دوست احباب جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں بتاتا ہے ان کو۔ بعض مواقع آتے بھی ہیں، چھپا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم کو چھپانا، پوچھنے کے باوجود نہیں بتانا۔ یہ چیز انسان کو اللہ کے ہاں مجرم قرار دیتی ہے، لہٰذا علم کو چھپانا نہیں چاہیے، جو صحیح باتیں بیان کر دینا چاہیے۔ بعض علماء نے، بعض روات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا، ان سے پوچھا گیا آپ کے والد صاحب کے بارے میں معتبر ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ باپ ہے، باپ کے بارے میں پوچھا گیا، سوچی کتنا انصاف کی بات ان کے پاس ہے، نہیں چھپایا۔ کیوں؟ میرا باپ ضعیف راوی ہے، انہوں نے باپ کے بارے میں تک کہا۔ محدثین بہت اعتماد کے لائق لوگ تھے، اپنے باپ پر جرا کیے انہوں نے۔ تو یہ اعتماد، اگر آدمی اس اعتماد کے لائق بنتا ہے تب جا کر وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اس کو حق کو نہیں چھپانا چاہیے، خاص طور سے دین کے داعیوں کو، دین کے داعیوں کو حق چھپانا نہیں چاہیے خاص طور سے۔ نمبر 15 خیانت۔ خیانت کیا ہے؟ امانت میں تصرف کرنا، اپنے فائدے کے لیے امانت میں تصرف کرنا، یا بلا اجازت امانت میں دخل اندازی کرنا، تبدیلی کر دینا، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلہا الا الامانہ، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید، سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے،
इल्लल अमाना, लेकिन अमानत नहीं। अगर अमानत में ख़ियानत की है नहीं, वो कफ़ारा नहीं होगा। क़ाल युअता बिल अब्दि यौमल क़ियामति व इन क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाहि, एक बंदे को क़ियामत के दिन लाया जाएगा चाहे वो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ हो। फ़युक़ाल अद्दि अमानतक, कहा जाएगा अमानत अदा कर, अपनी अमानत अदा कर। फ़यक़ूलु ऐ रब कैफ़ वक़द ज़हबति दुनिया, कहेगा अल्लाह ऐ मेरे रब, दुनिया चली गई, अब कैसे अदा करूं, अमानत कैसे अदा करूं, दुनिया तो नहीं है, वो तो सारा उधर ही रह गया। फ़युक़ाल इंतलिक़ू बिही इलल हाविया, कहा जाएगा ले जाओ इसको हाविया की तरफ। हाविया क्या है? वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, जहन्नम की आग, इसे हाविया की तरफ ले जाओ। फ़युन्तलक़ु बिही इलल हाविया, उसे ले जाया जाएगा हाविया की तरफ, जहन्नम। वयुमस्सलु लहु अमानतुहु कहैअतिहा यौम दुफ़िअत इलैहि, जहन्नम में जब जाएगा तो उसकी अमानत जैसे दुनिया में थी उसके सामने वैसे ही तमसीली तौर पर पेश की जाएगी, उसकी शक्ल उसी शक्ल में उसके पास पेश की जाएगी। फ़यराहा फ़यारिफ़हा, उसको देखेगा तो पहचान लेगा, हाँ ये अमानत थी जो दुनिया में मैंने उसमें ख़ियानत की थी, उसको ज़ाय कर दिया। फ़यहवी, और कहा कहैअतिहा यौम दुफ़िअत इलैहि फ़यराहा फ़यारिफ़हा फ़यहवी फ़ी अथरिहा हत्ता युद्रिकहा, उसके पीछे 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 जाएगा, अंदर अंदर नीचे नीचे जाएगा, यहाँ तक कि अमानत उसको मिल जाएगी। फ़यहमिलहा अला मनकिबैहि हत्ता इज़ा ज़न्ना अन्नहु ख़ारिजुन ज़ल्लत अन मनकिबैहि, वो अमानत को ढो के जहन्नम से बाहर निकलने के लिए बाहर बाहर ऊपर ऊपर आता 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 जाएगा, उसको अपने कंधों पर ढो के लाएगा अमानत, जो नीचे चली गई थी, जो दूर गई थी, जिसके पीछे दौड़ा दौड़ा गया था, और उसको लेगा और ऊपर लाएगा। फ़यहमिलहा अला मनकिबैहि हत्ता इज़ा ज़न्ना अन्नहु ख़ारिजुन, यहाँ तक कि जब उसको गुमान होगा कि अभी वो बाहर निकल जाएगा जहन्नम के, ज़ल्लत अन मनकिबैहि, उसके कंधों से वो अमानत फिर गिर जाएगी, फिर लुढ़क के जाएगी। फ़हुव यहवी फ़ी अथरिहा अबदल आबिदीन, और वो हमेशा उसी के पीछे इसी तरह से दौड़ता रहेगा। लाएगा उठा के बाहर निकलने के करीब होगा, फिर उसके कंधे से गिर जाएगी, फिर नीचे चली जाएगी, फिर जाएगा, फिर उठा के लाएगा, फिर बाहर निकलना चाहेगा, फिर वो अमानत गिर के वापस जाएगी, इसी तरह अपनी अमानत को ढोता रहेगा। ये किसकी सज़ा है? जो अमानत में ख़ियानत करे। अमानत में ख़ियानत नहीं करना चाहिए। किसी का माल उसने हमारे पास रखा है, उसकी अमानत ज्यों की त्यों रखनी चाहिए। ये नहीं कि नोट रखे तो आपने खर्च कर लिए फिर उतने पैसे उसको दे रहे हैं, जायज़ नहीं है। उसने 10 के नोट दिए थे, आप 100 के बना के दिए, क्यों? और 100 का नकली निकला तो दे सकते नहीं, आपको उसको ज्यों का त्यों रखना चाहिए, इल्ला ये कि उसने आपको तसर्रुफ़ की इजाज़त दी हो, वरना नहीं, जैसा कि वैसा उसको रखना चाहिए। अमानत किसको कहते हैं? अमानत ज्यों कि त्यों उसको रखना। तो जो चीज़ अमानत रखी जाए उसमें ख़ियानत जायज़ नहीं है। इस हदीस को इमाम अल-बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में ज़िक्र किया, और यह हदीस हसन दर्जे की शेख अल-अलबानी ने से तरग़ीब में इसको ज़िक्र किया है। तो अमानत कई एतबार से होती। कभी कोई बात अमानत होती है, आदमी को चाहिए कि उसको भी उसका भी ख्याल करे। कभी ओहदा अमानत होता है, आदमी को चाहिए कि ओहदे के अंदर ज़ाती तसर्रुफ़ आदमी न करे, कि दीन का ओहदा कोई है उससे अपनी ज़ात को चमकाने का काम करे, नहीं, दुनियाई मफाद हासिल करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अमानत है कि आदमी जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करे। अमानत का तस्वुर बहुत बड़ा है, कभी इंशाअल्लाह मुस्तकिल इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि अमानत वाकई इस्लाम में अमानत क्या कही गई है। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्ज़, जो अल्लाह ने कहा है अमानत, और सबसे पहली चीज़ अमानत उठाई जाएगी। तो अमानत की माना क्या है, इंशाअल्लाह कभी इसको तफसील से हम देखेंगे। तो ये मोटा मोटा माना है कि किसी ने कुछ रखा हमारे पास, सौंपा हमको संभाल, और हमने संभाला नहीं बल्कि उसमें क्या किया, तसर्रुफ़ कर लिया, जायज़ नहीं है। नंबर 16, एहसान जताना। एहसान जताना ये भी क्या है, ये बुरी चीज़ है, मामूली चीज़ नहीं है। आदमी एहसान जताता है अपने लोगों के ऊपर, ये सही नहीं है।
خاص طور سے یہ کہ وہ اپنی عادت بنا لے اس کو. جو آدمی عادت بنا لے کہ احسان کرتا ہے اور جتاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. 3 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ کا ان سے بات بھی نہیں کرنا ناراضگی کی شدت اور ان کی تحقیر کے لیے. اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. کون ہیں یہ لوگ؟ نمبر 1 المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ. منان احسان جتانے والا، جو بھی دیتا ہے احسان جتاتا ہے. ذرا سا کچھ کسی کو دیا، احسان، دیکھ دیا میں نے تجھ کو، مان میرا احسان، خوش رہے. بعض اوقات آدمی کیا ہے، احسان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ شکریہ ملے اور اس کو خود جتا کے بھی خوشی ملتی ہے. احسان نہیں جتانا چاہیے. احسان جتانا اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی آدمی کسی وجہ سے اگر بتا دے، واقعی مصلحت ہو، جس میں دینی مصلحت ہو، تب تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، بعض نوجوانوں نے کہا کہ بعض کو آپ نے بانٹے بعض کو نہیں بانٹے آپ نے، تو آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ تم لوگوں کے پاس دین نہیں تھا، تم گمراہ تھے، ایسے تھے، اور میں نے تمہارے پاس دین کی بات کی اور تم نے اس کو قبول کیا، یہ ساری کی کیا خیر نہیں ہے، امان یعنی نعمت نہیں ہے. اور پھر آپ نے نرمی سے کہا کہ جہاں انصار جائیں گے میں ان کے ساتھ اسی وادی میں جاؤں گا. تو اس موقع پر آپ نے جتایا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آدمی ہمیشہ اپنا احسان لوگوں پر جتائے، کیوں؟ اپنی ذات کو چمکانے کے لیے. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ. کبھی ماں باپ بھی بچوں پر جتاتے ہیں، برا نہیں ہے. بچہ بگڑتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تجھ کو پال پوس کے ہم نے بڑا کیا، اسی دن کے لیے کیا تھا، تو یہ اب کہ احسان مت جتاؤ جہنم میں جائیں گے. بے شرم، تجھ کو سوچنا چاہیے، تجھ کو یہ نوبت نہیں آنے دینا چاہیے تھا. ایسے وقت میں حدیث یاد آتی ہے، لیکن قرآن یاد آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے احسان کا سلوک کرو گے. یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ حدیث یاد آ رہی ہے. بعض اوقات ماں باپ تڑپ کے بولتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کچھ ان کو اپنا نام بنانا ہے، وہ تڑپتے ہیں کہ ہم نے اتنا تیرے لیے کیا اور تو آج ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خیال نہیں رکھ رہا ہے. تو وہ تڑپ ہوتی ہے، نہ کہ شہرت کی چاہت. المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ. نمبر 2 والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیزیں بکوانے والا. نہیں صاحب اتنے میں 50 روپے میں پڑتا ہے ہم کو، یہ قسم سے صحیح بول رہا ہوں، ماں قسم. یہ کون سی قسم بھائی تیری، یہ کون سی قسم ہے؟ کیوں؟ اور بولے ماں کی قسم جھوٹی کھاتا ہے مر جائے گی، یہ بھی دوسرا ہے. نہیں وہ پہلے سے مری ہوئی. تو مطلب مری ہے تو اب جتنی قسمیں کھاؤ 2 بار تھوڑی مرے گی. وہاں کیا ہے یہ؟ تجارت میں آدمی جھوٹی قسمیں بہت کھاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا. کتنی ناراضگی کے بات بھی نہیں کرنا. اور 3 والمسبل ازارہ، جو اپنی ازار اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن. یہ کتنی معمولی چیز آگے آ رہا ہے وہ بھی. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی ایک برائی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے. بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا یلج حائط القدس، وہ آدمی جنت کے باغ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جنت کے باغ تک، حائط القدس علماء نے کہا کہ جنت کے باغ مراد ہے یہاں پہ. لا یلج حائط القدس مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، شراب کے نشے میں ہمیشہ پڑا رہنے والا. قل والدیہ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. اور 3 ولا المنان عطاءہ، اور وہ بھی آدمی نہیں جو اپنی عطا کو جتاتا ہے، اپنے احسان کو لوگوں پر جتاتا ہے. ایسا آدمی بھی جنت کے باغ تک جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. تو احسان نہیں جتانا چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے. بعض اوقات آدمی کسی پہ احسان کرتا ہے، مثلا کسی کو کچھ کھلایا یا کسی کو کچھ پہنایا،
اب لوگوں کو نہیں معلوم اس نے کیا، لیکن اس کی جان کو چین نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان کہاں کہاں سے آ کے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ ایک نیکی جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ایک عورت، زانیہ عورت، جنگل بیابان میں ایک کتے کو اس نے پانی پلایا، اللہ نے اس کی بنیاد پر مغفرت کر دی اس کی۔ آپ سوچئے، زانیہ تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کے ساتھ اس کو بیان کیا، کا مطلب وہ وصف اس کے ساتھ قائم تھا، ورنہ بہت نیک تھی اور مغفرت ہوگی بولنے میں کوئی مطلب۔ زانیہ تھی یعنی اس کا وصف، اس کا گناہ قائم تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ کتے کو پانی پلا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیکی سے اللہ خوش ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک نیکی بھی انسان کو نجات دلا سکتی ہے اگر اللہ کو پسند آ جائے، اور ایک گناہ بھی آدمی کو جہنم میں لے جا سکتا ہے اگر اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک عورت دوسری، اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کھانے کے لیے نہیں دیا، پینے کے لیے نہیں دیا، بلی مر گئی۔ جانور ہے وہ، انسان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو اتنا اس پر ناراضگی ہوئی کہ اللہ نے اس کو کہاں ڈال دیا؟ جہنم میں۔ سوچئے، کتے کو پانی پلا کے جنت میں گئی زانیہ، اور ایک عام عورت بلی کو باندھا، مر گئی، کہاں گئی؟ جہنم میں۔ اس کے بارے میں نہیں کہا کہ زانیہ تھی، اس کا گناہ کیا تھا؟ اس بلی کو نہیں چھوڑنا، جانور کی وجہ سے جہنم میں انسان گیا۔ لہٰذا آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور نیکیوں کو بچانا چاہیے اپنی۔ بعض اوقات احسان کیا کسی کے اوپر، اب وہ کہیں اور بھیڑ میں ملا، کیسا تھا کل کھانا دیا تھا وہ؟ کیوں؟ اچھا تھا نا؟ فٹ بیٹھ رہا ہے نا؟ لوگ پوچھے کیا کیا؟ ارے وہ کل اس کو میں کپڑے دیا تھا، فٹ آ رہا نا برابر؟ خوش رہے، خوش ہے نا؟ ہاں صاحب، نہیں کرنا ایسا۔ آدمی چھپائے اپنی نیکی کرے، چھپائے اس کو، اور احسان جتائے نہیں، احسان جتائے نہیں۔ نمبر 17، وعدہ خلافی۔ یہ تو پوچھو مت، وعدہ ہوتا ہی توڑنے کے لیے، ہاں؟ اور وعدہ خلافی نیک کب بنتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے وعدہ خلافی نیک بنتی ہے جب آدمی انشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑ دے۔ انشاءاللہ دل میں معلوم ہے کچھ کرنے والا نہیں ہوں میں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے آئیے، جو لوگ آپ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہی لوگ، ہاں جو لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہی آگے آئیے، اور بھی لوگ آئیں گے، ان کے لیے جگہ بنائیے انشاءاللہ۔ اے سی اگر ہو جائے تو دیکھیے، ہو سکے تو کیجیے، گرمی بڑھے گی ابھی۔ وعدہ خلافی، کسی سے وعدہ کرنا اور وعدہ توڑنا۔ وعدہ کسی سے بھی کریں، بڑے سے، اور بچے سے کیا ہوا وعدہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ کون بولا آپ کو نہیں ضروری؟ توڑو اس کو۔ ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ، بچہ اس سے وعدہ کیا، تو ایک بیٹا ادھر آیا، ذرا سا یہ سودا لیا تو اس کو میں فلاں چیز دوں گا، یا یہ کام کرنا میں یہ دوں گا، کر کے آیا، ابو اب بولے تھے دوں گا، یہ کرنے کے بعد بدتمیز، روز کھاتا ہے آئس کریم، آج بھی دوں، ایک جل نہیں ملے گا۔ آدمی بچے سے بھی وعدہ کیا ہوا پورا کرنا چاہیے، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، وعدہ وعدہ ہے، چاہے وہ آپ کسی سے بھی کریں۔ پولیس سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہیے، نہیں تو پکڑ کے لے جائے گی، نہیں، ہر ایک سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وعدہ ہمارے کیریکٹر کا حصہ ہے، وہ شخص کے بدلنے سے کم چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ وعدہ وعدہ ہے، زبان وہی ہے، چاہے غریب کو وعدہ کرو یا امیر کو، چھوٹے کو وعدہ کرو یا بڑے کو، زبان کون سی ہے؟ وہی ہے۔ تو آپ اپنی زبان سے وعدہ کیے ہیں، آپ کو پورا کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری کسی کی آ گئے، کوئی بھول گیا یا کوئی رکاوٹ ہو گئی، بھائی میں وقت پہ پہنچوں گا، نہیں پہنچ پایا ٹریفک کی وجہ سے، واقعی ٹریفک کی وجہ سے یا کوئی آدمی بھول گیا مثلا، تو یہ اس پہ حرج نہیں ہے، لیکن آدمی جانتے بوجھتے وعدہ توڑ دے، یہ جائز نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علامات المنافق ثلاثہ، منافق کی علامات میں سے 3 چیزیں ہیں۔ منافق کون؟ جو دکھاوے کا مسلمان ہو اندر سے کافر ہو، جو زبان سے مسلمان ہو اندر سے کافر ہو، یہ واقعی منافق۔ لیکن اگر منافق کی صفت اندر ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان تو ہے لیکن اس کے اندر نفاق کی علامات اور صفات ہیں، یہ بھی برا ہے۔ کہا کہ ایک ہوتا ہے نفاق اعتقاد والا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نفاق عمل والا۔ تو بعض اوقات آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن نفاق کی علامات، جیسے اس حدیث میں آیا ہے، کہا کہ من علامات المنافق ثلاثہ، منافق کی علامات میں سے 3 علامتیں ہیں خاص۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کریں جھوٹ بولے، جب بات کریں جھوٹ بولے۔ نمبر 2، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کریں توڑ دے۔ 3، واذا اؤتمن خان، اور جب بھی امانت اس کو سونپی جائے خیانت کرے، امانت سونپی جائے خیانت کرے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا عام مزاج بن چکا ہو، عام مزاج یہ بن جائے، بات بات میں ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جب بھی بات کرے گا کچھ نہ کچھ جھوٹ ہی بولے گا، وعدہ کرے گا توڑے گا، اس سے امید ہی نہیں رکھ سکتے وعدہ پورا کرے گا۔ اور 3، اس کے پاس خیانت، امانت جب بھی رکھی جائے خیانت اس میں کرے گا، اس سے امانت کی امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے بے خوفی اور آخرت سے بے فکری کی علامت ہے۔ تو ایسا آدمی نفاق میں مبتلا ہے، نفاق عملی میں ہے، یہ عمل والے نفاق میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے یہ بڑھتے بڑھتے اس کو واقعی نفاق، دین سے نکالنے والا نفاق، اسلام سے باہر کرنے والا نفاق وہاں تک بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ ہر گناہ آدمی کے دل کو ایمان میں کچا اور کفر میں مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کو ایمان سے ہٹا کے کہاں لے جانے کی کوشش کرتا ہے؟ کفر کی طرف۔ تو اس لیے آدمی کو ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو منافق کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ وعدہ خلافی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامات 3 ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، زبان سے بولے مسلمان ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کی 3 علامتیں ہیں، اور 3 علامتوں میں سے یہ باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں معمول بن جائے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی ہمیشہ کرے اور خیانت کا معمول بنا لے، ایسے آدمی کا ایمان بہت بڑے خطرے میں ہے، ممکن ہے وہ اسلام ہی سے نکل جائے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ آدمی کو بہت خیال رکھنا چاہیے چیزوں کا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعتنی امی یومن، ایک دن میری والدہ نے مجھ کو بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ہی میں موجود تھے، بیٹھے تھے۔ فقالت ہا تعال اعطیک، کہا کہ ادھر آ جا، تجھے ایک چیز دیتی ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ ادھر آؤ، ایک چیز میں تم کو دیتی ہوں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطی، کہا کہ تم اس کو کیا دینے والی تھی، تمہارا کیا ارادہ تھا دینے کا؟ قالت اعطیہ تمرا، کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کھجور دینے والی تھی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، کہا اگر تم اس کو کچھ نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ادھر ایک چیز دیتی ہوں اور نہیں دیتی، اگر ان کی نیت تھی واقعی دینے کے لیے بلا رہی تھی، وہ اپنے بچے کو کھجور دیتی ہوں، کہا کیا ارادہ تھا؟ کہا کھجور۔ کہا اگر نہیں دیتی اس کو بلا کے کہ ایک چیز دیتی ہوں، ادھر تکیہ کلام بھی ہوتا نا، بیٹا ادھر ایک چیز دیتی ہوں تجھ کو، آ گیا پکڑ لیا، ایک رکھ کے ادھر برتن ادھر رکھ کے آ جا، یہ ہنسی بہت بامانہ ہنسی ہے۔ کچھ بھی کام کرنے کے لیے معلوم ہے کہ گھوڑے کو گھاس دکھائیں گے تو آتا ہے، تو بچے کو کچھ نہ کچھ لالچ دو، آتا ہے، ورنہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس کو لالچ دو اور پھر کام کرواؤ اور وعدہ خلافی کرو، اس کو سمجھتے بچہ تو ہے،
تو شریعت اس پہ نہیں، آپ پہ نہیں ہے، آپ پہ ہے، آپ نے جھوٹا وعدہ کیا. یعنی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر تم اس کو نہیں دیتی تو تم پر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. نمبر 18، بے پردگی. بے پردگی، تبرج. آج یہ بھی چیز عام ہے، عورتوں کا زینت اختیار کرنا اور زینت کے ساتھ معاشرے میں لوگوں کے سامنے گھومنا پھرنا. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور بدقسمتی سے آج فیس بک نے اس میں 4 چاند لگا دیے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، فیس بک میں آپ دیکھیے، گھروں میں شادیاں ہیں، گھر کے اندر تقریبات ہیں، گھر کے اندر بچیاں ہیں، اپنے فوٹو نکال کے، سیلفی نکال کے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ لوگوں کے بیچ میں اس کو پھیلانا. کیا ہے؟ تبرج ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں. تو یہ سب خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَكُونُ آخِرُ أُمَّتِي نِسَاءً کاسیات عاریات. ان قریب میری امت کے آخری دور میں کچھ عورتیں ہوں گی، کاسیات عاریات، جو لباس پہنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود برہنہ ہوں گی. کپڑے پہنے رہنے کے باوجود بھی کیسی ہوں گی؟ گویا کہ بے لباس ہوں. پہنے ہوئے ہوں گی لیکن بے لباس ہوں گی. یہ کیسے ہوگا؟ علماء نے کہا ایک صورت اس کی یہ ہے کہ 3 صورتیں اس کی ہیں. کاسیات ہوں اور عاریات بھی ہوں، پہنے ہوئے بھی اور نہیں بھی پہنے ہوئی. کیسے ہوگا یہ؟ ایک، لباس ایسا ہو کہ اس کے پار دکھائی دیتا ہو، ایسا پتلا کپڑا ہو کہ جسم کے اعضاء دکھائی دیں، جسم کے چھپانے کے حصے دکھائی دیں. دوسری صورت کیا ہے کہ لباس ایسا ہو کہ کچھ حصہ چھپا ہو اور کچھ کھلا ہو. تو پہنے ہوئے ہیں لیکن پوری طرح سے اپنے جسم کو اس نے ڈھانپا ہے نہیں، تو کچھ چھپا ہے اور کچھ کھلا ہے. یہ بھی کیا اس میں آتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اتنا تنگ لباس ہے کہ اگرچہ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہے لیکن جسم کا پورا حجم، پورے جسم کے اتار چڑھاؤ دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی گویا کہ نہیں پہنے ہوئی ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس باب میں آتی ہیں. آج آپ دیکھیے برقعے ورقے بھی ٹیلروں کو بولتے تھوڑا ٹائٹ سینا، بہت ڈھیلا نہیں سینا. ہاں، یہ کیا ہے؟ برقع چھپانے کے لیے ہے یا آپ کی جسم کی نمائش کے لیے ہے؟ تو یہ بھی آج ہمارے برقع بھی ایک زینت بن چکا ہے، برقع بھی ایک فیشن بن رہا ہے، اور اس میں بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. عورت کے دل میں پرائے مردوں کے سامنے اپنی زینت کے اظہار کی نیت زنا کا ٹکڑا ہے، زنا کا حصہ ہے یہ. آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، عورتیں ہوں گی کہ جو پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی عریانیت میں مبتلا ہوں گی. علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر کیسے ہوں گے؟ جیسے اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، سروں کے بال ایسے کریں گی جو اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، ہم اس کا جو ہوتا ہے اس کی طرح. آپ نے فرمایا العنوہن فانہن ملعونات، ان پر لعنت کرو، ان پر لعنت کرو، اس لیے کہ واقعی وہ اللہ کے نزدیک بھی لعنت زدہ ہیں. ایسی عورتوں پر کیا ہے؟ لعنت ہے، جو اپنے لباس ایسے اختیار کرتی ہیں جن میں کمال درجے میں ستر نہ ہو بلکہ اس میں بھی عریانیت ہو. تو ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. امام الطبرانی نے اس کو الصغیر میں روایت کیا ہے، اور جلباب المرأہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ایک اور حدیث ہے، بعض خواتین شوہر کے سامنے پردے والی ہوتی ہیں لیکن میکے میں نہیں، یا شوہر کی غیر موجودگی میں نہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ دھوکہ بھی ہے، اور یہ اللہ کی معصیت بھی ہے. شوہر کو دھوکہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی عورتوں کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا تسأل عنہم، آپ نے فرمایا 3 لوگ ہیں مت پوچھ ان کے بارے میں.
یعنی مت پوچھ کہ وہ کتنا برا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا وبال ان کے لیے ہے۔ رجل فارق الجماعت وعصى امامہ فمات عاصیا، ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو جماعت سے کٹ گیا، یعنی مسلمانوں کی جماعت، کوئی مخصوص جماعت نہیں، مسلمانوں کی جماعت جو مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ کے ماتحت ہو، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے امام، اس کے ماتحت ہو، اس جماعت سے کٹ گیا۔ اور وعصى امامہ ہو، اور اپنے امام چار امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کون سا ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ حاکم۔ وعصى امامہ فمات عاصیا، اور اسی نافرمانی میں مر گیا، اسی نافرمانی میں مر گیا۔ او امۃ او عبد عابق من سیدہ فمات، وہ غلام یا وہ باندی جو اپنے مالک سے بھاگ کر اسی حال میں مر جائے، فرار ہو جائے اور اسی حال میں اس کو موت آئے۔ وامرأۃ غاب عنہا زوجہا، اور تیسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے غائب ہو، اس کے پاس نہ ہو، دور ہو۔ وقد کفاہا مؤنۃ الدنیا، جبکہ اس شوہر نے اس کی دنیا کی ضرورتیں پوری کر رکھی تھیں، اس کو کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہو چکی تھیں۔ فتبرج بعدہ، لیکن اس کے بعد، یا تو اس کی موت کے بعد یا وہ کہیں سفر میں گیا ہے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی غیابت میں اس نے کیا کیا؟ فتبرجت، اپنی زینت کا مظاہرہ کرنے لگی، بے پردہ ہو گئی۔ فلا تسأل عنہم، آپ نے فرمایا مت پوچھ ان کے بارے میں، مت پوچھ ان کے بارے میں، اس کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے الادب میں، اور ابو یعلا طبرانی، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث الصحیحہ میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یعنی ایک عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد یا اپنے شوہر کی غیابت میں کہیں سفر میں چلا گیا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ سامنے نہیں ہے، سر پہ مسلط نہیں ہے وہ، اور جیسی وہ غائب ہو گیا فوراً بے پردہ ہو گئی، میکے چلی گئی، پردہ چھوڑ دیا، پکنک میں گھوم رہی ہیں سب طرف بے پردہ ہو کے، فوٹو بھی نکال رہی، بدقسمتی شوہر تک پہنچ گیا فوٹو، ارے پردہ نہیں کرتی ہے، غلطی سے ہوا سے اڑ گیا، اچھی بات ہے، 15 فوٹو میں، ہاں یہاں بھی، پہاڑ پہ بھی، گارڈن میں بھی، ہاں ندی نالے تالاب سب طرف پردہ، اتنی ہوا چل رہی تھی، منہ پہ پنکھا لگا ہوا تھا۔ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر کا اعتماد باقی رکھے، شوہر بیوی کا اعتماد باقی رکھے، گھر کی زندگی سے سنورتی ہے، اور وہ شوہر کی فرما برداری کر رہی پردہ کر کے، سوچے کس کی فرما برداری کر رہی ہے وہ؟ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، شوہر کا نہیں۔ لیکن بعض خواتین کا کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا حکم ہے وہ، تو جب تک شوہر ڈنڈا لے کے سر پہ مسلط ہے پردہ، لیکن جیسے ہی شوہر آفس گیا، ترکاری والا آیا، باہر تک آ کے بے پردہ ترکاری خرید رہی ہے نا۔ ہاں مارکیٹ میں جو کالونی میں یا بستی میں ترکاری والا آ گیا، باہر آ کے ترکاری لے رہی ہے بے پردہ، کوئی پردہ اردار نہیں ہے، ہنسی مذاق بھی ہے۔ شاپنگ کے لیے گئی عید کی، بے پردہ، شوہر ساتھ میں نہیں ہے، ہماری شاپنگ ہم کریں گے، جاؤ، وہاں جا کے کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہے۔ تو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو دھوکہ دے، اس کے سامنے تو پردہ کرے لیکن اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں پردہ نہ کریں، مت پوچھ ان کا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، خواتین کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے لاپرواہی اس میں عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات رشتہ داروں سے بے پردگی ہوتی جبکہ وہ محرم نہیں ہوتے، رشتہ دار ہیں بھائی، رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہوتا ہے، کون بولا آپ کو؟ رشتہ داروں سے بھی پردہ ہے، رشتہ دار ہونے سے بے پردگی اس کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اب دیکھیے گھروں کے اندر جیسے مثلا 2-4 بھائی ہیں، ان کی بیویاں آپس میں اپنے یعنی جو بھی لوگ ہوتے ہیں گھر والوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے پردہ ضروری ہے، ان کے لیے پردہ ضروری ہے۔ بلکہ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، پورے خاندان والے دیکھتے ہیں، ہاں باپ چاچا بھائی دوست سب دیکھ رہے لڑکی کو، جائز ہے یہ؟ نہیں جائز ہے۔ اسی کے لیے جائز ہے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے،
یہ نہیں کہ پورے گاؤں والے دیکھیں جا کے، پورے رشتہ دار دیکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کو، وہ پردہ ہے اس کے لیے، دیکھنے کی اجازت اس کے لیے۔ لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں، لا کے بٹھا دیتے ہیں سب کے سامنے بے پردہ لڑکی کو، اور خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، سارا گاؤں دیکھے اور شادی میں اس سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ کیا ہے یہ؟ بے پردگی اسلام میں حرام ہے۔ عورت کو چاہیے، ظلم ہے یہ؟ ظلم ہے؟ نہیں، ظلم نہیں ہے یہ عورت کی عزت کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اور اسلام کا حکم ہے اگر تم مسلمان ہے تو کر، نہیں ہے تو تیری مرضی، لیکن اس مسلمان ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اس میں بھلائی ہے تیری۔ نمبر 19، جانداروں کی تصویریں۔ جانداروں کی تصویریں، اس کے بارے میں بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ سعید ابن ابی الحسن کہتے ہیں کنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا۔ اذ اتاہ رجل، ایک آدمی ان کے پاس آیا، فقال یا ابا عباس، کہا کہ اے ابو عباس، انی انسان، میں ایک انسان ہوں، انما معیشتی فی صنعت یدی، میری تجارت یا میری معاش میرے ہاتھوں میں ہے، میری معاش، میری کمائی میرے ہاتھوں میں ہے۔ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرِ، میں یہ تصویریں بناتا ہوں، میں تصویریں بناتا ہوں۔ وقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو بس تم سے وہی بات بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کاش کہ دنیا میں بہت سارے عالم کہلانے والے یہ طریقہ اپنا لیں۔ کیا کہا؟ میں تو تم سے وہی بات بیان کروں گا جو ہمارے امام نے کہی ہے، یہی ہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کیا کہا؟ یقول سمعتہ یقول، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من صور صورة فإن اللہ معذبہ حتی ینفخ فیہا الروح، جو کوئی شخص کوئی تصویر بناتا ہے، فإن اللہ معذبہ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، حتی ینفخ فیہا الروح، یہاں تک کہ اس میں روح پھونکے۔ اور کہا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، اور وہ اس میں کبھی روح نہیں پھونک پائے گا۔ پھونک سکتا ہے کوئی روح کسی میں؟ نہیں روح پھونک سکتا ہے، تو اس کو عذاب دیا جائے گا، کہا ڈال اس میں جان، جب تصویر بنائے نا جان بھی ڈال اس کے اندر، تو وہ نہیں پھونک پائے گا، اس میں روح نہیں ڈال سکے گا۔ فَرَّبَ الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، اس آدمی کا سانس پھولنے لگا، گھبرا گئے، ڈر کے پھولنے لگا، اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس وعید کو سن کر اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس زمانے کے سیدھے سادے لوگ دیکھیے کیسے تھے، وعید سنی گھبرا جاتے تھے۔ ہمارے پاس 50 حدیثیں بھی بیان کرو، ہاں انشاءاللہ کوئی بات نہیں، ہاں بہت زبردست بات ہے، نئی بات معلوم پڑی۔ یہ آج حال ہے بہت سے لوگوں کا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، یعنی معلوم ہوا کہ علم سے اثر لینا چاہیے، آدمی کو چاہیے کہ علم سے اثر لے، جو خوشخبری کی بات سنے دل راغب ہو، اور کوئی خوف کی بات وعید سنے اور وہ برائی اپنے اندر پائے تو اس آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ فقال ویحک، کہا تیرا برا ہو، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، بدعا نہیں ہے، عربوں میں کہا جاتا تھا اس طرح سے، کسی کی غلطی پر ٹوکنا ہو تو ایسا بولتے تھے۔ فقال ویحک، بربادی تیری، ان ابیت الا ان تصنع فعلیک بہذا الشجر، کہا کہ اگر تو نہ کر سکے تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے تو ڈرائنگ کو، تو پھر کیا کر، الا ان تصنع فعلیک بہذا الشجر، اگر تیری مجبوری ہے تو نہیں چھوڑ سکتا ہے اس کو، تو پھر تو کیا کر، یہ پیڑ پودے ہیں ان کو بنا۔ کل شیء لیس فیہ الروح، ہر اس چیز کی تصویر بنا سکتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی ہے، جس میں جان نہیں ہوتی ہے۔ اب بعض لوگوں نے نیا فلسفہ بتایا کہ یہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے نہیں، اس میں روح ہوتی ہے نہیں، پودوں میں روح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث بتاتی کہ پیڑ پودے، پہاڑ، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، پھول پتے، یہ ڈرائنگ کرنا چاہے کوئی تو اس طرح سے کر سکتا ہے۔ پوری طور پر اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام نہیں کیا ہے، جانداروں کی تصویر کو اللہ نے
حرام کیا ہے. جانداروں کی تصویریں بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کا عذاب کیا؟ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس میں روح پھونک. ایک اور حدیث آئیے دیکھتے ہیں. مسلم کی روایت میں ہے جاء رجل الی ابن عباس، ایک آدمی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقال انی رجل اصور هذه الصور، کہا کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں. فافتنی فیہا، کہا کہ مجھ کو اس بارے میں فتویٰ دیجئے. فقال ادن منی، کہا ادھر آ ذرا قریب آ. فدنا منہ، وہ آدمی قریب ہو گیا. ثم قال ادن منی، کہا اور تھوڑا قریب آ. فدنا حتی وضع یدہ علی رأسہ، وہ قریب آ گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، اپنا ہاتھ شفقت سے اس کے سر پر رکھا. قال انبئک بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو اس چیز کی تنبیہ کرتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا. یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه فی جہنم، ہر تصویر جو اس نے بنائی ہے اس تصویر میں جان ڈالی جائے گی اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ جو کچھ بھی تصویر اس نے بنائی ہے وہ جہنم میں اس کو عذاب دے. جتنی بھی تصویر اس نے بنائی ہیں ان تصویروں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جلا کر اس پر مسلط کرے گا کہ اس کو عذاب دیں. وقال ان كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، اگر تجھ کو کچھ تصویریں بنانی ہیں تو تو کیا کر، پیڑ پودوں کی تصویریں بنا اور ان چیزوں کی جن میں جان نہیں ہوتی ہے. گھر بنایا اور کچھ بھی اس طرح کی چیزیں بنا لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانداروں کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ڈرائنگ کے نام پر یہ ساری تصویریں بنانے کی تربیت دی جاتی ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے نہ کریں، اس سے روکنا چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صنعت طعاما ودعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن کھانا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. فجاء، آپ آئے. فرآ فی البیت تصاویر، آپ نے دیکھا میرے گھر میں تصویریں ہیں، آپ نے دیکھا کہ میرے گھر میں تصویریں ہیں. فرجع، آپ واپس لوٹ گئے، آپ واپس لوٹ گئے. فقلت یا رسول اللہ لم رجعت، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ واپس کیوں لوٹ گئے؟ قال ان فی البیت شیئا فیہ تصاویر، کہا کہ گھر میں کچھ تصویریں تھیں، گھر میں کچھ تصویریں تھیں. وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر، کہا کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں. فرشتے کون سے؟ رحمت کے فرشتے. علماء نے کہا کہ اس سے مراد کون سے؟ خیر کے فرشتے ہیں. لیکن موت کا فرشتہ اس کے باوجود داخل ہوگا، موت کا فرشتہ نہیں آئے گا ایسا نہیں. یہاں کون سے ہیں؟ خیر کے، رحمت کے فرشتے، خیر کے فرشتے ہیں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے مزید ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی دعوت میں منکر ہو تو اس دعوت سے لوٹ جانا چاہیے. یہ بھی چیز اس سے معلوم ہوتی ہے کہ دعوت آپ گئے لیکن آپ کیا کیا؟ آپ نے واپس لوٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ گھر میں کیا ہے؟ تصویریں ہیں. تنبیہ کے طور پر آپ چلے گئے. تو انشاءاللہ بچی ہوئی باتیں ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے.